साहब को लिखा दें और वो व्हाट्सएप आपको ये मिल जाएगी सॉफ्ट कॉपी हो रही हैं। हाँ वो उसका फिर मतलब ये डिले नहीं होएगी। एक कागज भेज दो ना, सारों के पास हाँ व्हाट्सएप कागज है। जिसको चाहिए वो मैसेज भेज दो। मेरे लीडर ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਟਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ ਰੁਪਏ ਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ। ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਈਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। आई पंजाब में भी ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੀਆਈਜੀ ਸਨ ਦੋ ਦੇ ਐਸਪੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬੂਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੂਏ ਚੋਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ पूरे वाले ना रही ਬੂਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੂਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹੇ ਚੋਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਾਈਂ ان سب کے نمبر میں جی آ جلدی شداب جعفری کی ادھر کچھ چلو تو بھائی دینا انہیں دے مشاورت کرنی دو بندے کھڑے ہو رہے ہیں آپ ہی نوجوان کی حال ہے اندر کر منڈا کرے گا دو باتیں سر سر جگہ آپ دی دے کل پیش کر ہاں جی کل اتنے پیش کر وہ یونیورسٹی پیرنٹس مقرر کرتا ہے نا نہیں آپ کو نہیں منی نے بتا انہوں نے کہا اچھا آپ سے لے کے گئے اس کا طریقہ تھا وہ ایسے پرمیشن لینی پڑتی ہے وہ کہاں ہے کہیں بھی رکھ دیں کہیں بھی رکھ دیں کہیں بھی رکھ دیں سر سب بڑے بھائی ٹھیک ہو خیر پرسنالٹی ہو جاتی 100% ساری زندگی انہوں نے تابے داری کر کے ساری وہ کہہ رہے ہیں بشپ شروع کر دیں شروع کر دیں نہیں ساڑھے تین پورے وہ کہہ رہے منیر خان کہہ رہے شروع کر دیں میں نے آگے لائیو بھی نہیں ورنہ نہیں بھی جائے گا شروع کر دیں گے پکی گل چلو جی ریڈی ہے
ہاں شروع کر دیے ٹچ ہو جائے گا. یہ جہانگیر جوجا صاحب پہلے تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جزاک اللہ. شکریہ اور السلام علیکم. اللہ کے پاک نام سے ہم آغاز کر چکے ہیں. یہ آج ایک آپ کو یاد ہوگا ایک کانفرنس فلیٹیز ہوٹل میں زیر صدارت سردار لطیف خان کھوسا ہوئی تھی 15 اپریل کو. اور راؤنڈ ٹیبل ایک ہم نے ملک گیر راؤنڈ ٹیبل کیا تھا ان دوستوں کے ساتھ جو اس ملک گیر راؤنڈ ٹیبل میں تھے. ہم نے کل اکثر کے ساتھ مشورہ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں یہ اس میں کچھ کرنا چاہیے اور کچھ کردار وکلا کا ہونا چاہیے. چغتا صاحب بیٹھے ہیں, احمد اویس صاحب بیٹھے ہیں, جہانگیر جوجا صاحب بیٹھے ہیں, خرم کھوسا صاحب بیٹھے ہیں, دیگر ہمارے دوست اور ساتھی شاداب جعفری صاحب بیٹھے ہیں. اور ہم نے اور کئی ہمارے دوست جو کراچی میں ہیں, جو دیگر اضلاع میں ہیں, جو آپ کے یہاں جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں, ان سب سے مشاورت کر کے ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم اسی تسلسل سے 15 اپریل 2023 کے تسلسل سے آج کچھ مزید آگے کا لایا عمل اور حکمت عملی اور کیا وکلاء کی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں, آج کی صورتحال میں مطالبات ہو سکتے ہیں, ان کی روشنی میں ہم آج آپ سے کے ساتھ ملیں اور پریس کانفرنس کریں اور عندیہ دیں کہ آئندہ کچھ ہم لایا عمل سوچ رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ صورتحال تو بہت خراب ہو گئی. صورتحال تو اتنی خراب ہو گئی ہے کہ عدالتوں کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جا رہے اور ایک طوائف الملوکی اور انارکی کریٹ ہو گئی ہے. پر میں اس پہ زیادہ بات ابھی نہیں کرتا ہوں, بعد میں سوال جواب بھی ہوں گے, کھوسا صاحب ان کو ایڈریس کریں گے. میں یہ ڈیکلریشن کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ پہ آ جائے. اور پاکستان لائر آپ میں جو بھی چاہیں گے ان کو وہ واٹس ایپ نمبر آپ دیں گے سردار خرم کھوسا صاحب کو, تو وہ آپ کو واٹس ایپ میں یہ سارا ٹیکسٹ مل جائے گا, سافٹ کاپی. اگر وہ ہارڈ کاپی بھی آ جاتی ہیں, ابھی ہو رہی ہیں, وہ بھی دے دیں گے. پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی PLAC, after due deliberation in consultation with the senior lawyers of the country who participated in the round table conference held on 15th of April 2023 at Lahore, minutely assessing the current situation, have come to the conclusion that hum is natije pe pahunche sari kusuriyat. Whereas the situation in the country is descending to a level so low as to be justifiably depicted today as a country without constitution, Sarzameen-e-Be-Ain, particularly since disappearances such as the anchor person Imran Riaz, the audacious daylight kidnapping and abduction by goons of the Islamabad police of former Chief Minister Punjab Chaudhry Parvez Ilahi, and the arrest and rearrest ad infinitum
of political workers to pressure them to change loyalties of whatever description, the handing over of the physical custody of a young girl as young as Iman Mazari to a police force known for abuse and torture, the maltreatment of demeaning and the malintent of demeaning superior courts and their judges by brazen, public and outrageous defiance of their express orders, as has become the routine of the present caretaker government, as was of its predecessors immediately in the preceding administration. Shahbaz Sharif Sahab ki jo hai. And whereas every possible command, duty, constraint, prohibition or liability by or under the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan has been flouted with impunity and the Constitution reduced to a nullity. This is the more particularly apparent in the manner in which two provinces have been ruled by nominated, assumingly caretaker administrations which have outlived their constitutional terms of 90 days and have become usurpers under the Constitution. The obvious intent of refusing to hold elections to any assembly within the 90 days prescribed by the Constitution, as well as by the Honorable Supreme Court, and these caretakers, kursi, failing to direct the police forces under them to protect public property, particularly that related to valuable and sensitive defense establishments, from perfectly managing isolated groups of antisocial elements, and thereafter to arrest and detain a vast spectrum of political cadres and leaders, men and women, old and young, and to prevent and obstruct their release even when directed by a superior court. And whereas the situation has become so chaotic that there seems to be no government to control galloping inflation, record unemployment, malnutrition, unprecedented suicides, closure of industries and businesses, power, gas and fuel shortages, as well as the disappearance from the markets of such essential commodities as atta, sugar and medicines. The unending levy of heavy and heavier taxes and price hike has wiped out and eliminated the middle class and broken the back of the poor who are reduced to starvation. The burning of the electricity bills by the people and the shutter down of businesses across the country, with the caretakers least concerned, is likely to increase into an uncontrolled suicidal Rakse Bismil. And whereas public law and order have completely broken down, governance and society pulverized by street crimes, house breakings and dacoities, unending assaults on women and children, with the police often found a guilty party and a stakeholder to the mischief. The Jallianwala carnage was no less horrifying than the 9th May mayhem, because this additionally and globally disfigured the image of Pakistan abroad. And whereas the lawyers' community has been following the descent of society towards anarchy and total atomization of civil society with concern and trepidation. Atomization matlab reza muntashar ho jana society ka, maashra muntashar ho raha hai. But it appears that now the time has come
that this community, the lawyers community, to also weigh in and at a minimum ensure the upholding of the rule of law tempered with justice, tolerance and goodwill for all. Now, therefore, we, the undersigned, as well as those who have communicated their consent and request to be deemed as signatories to this declaration, we resolve to ensure that authority and dignity of the courts of law is upheld by all sections of society, and the courts and learned judges to immediately and without any reservation accept the authority and respect of the incumbent Chief Justice, whomsoever he may be, from the day of his taking oath to the last day of his tenure. The authority and dignity of all other institutions, civil or military, strictly within the parameters prescribed by the Constitution, has to be recognized. Progress, we have to ensure that progress is made towards the goal of restoration of a peaceful and tolerant state of affairs within which all citizens and institutions, political and non-political, play their constitutionally mandated role, leading to all the peoples and parties of Pakistan to coexist in peace and harmony, and to serve the poor and needy in a spirit of reconciliation and without prejudice, hatred or attrition between any persuasion, religion, caste, creed, color, class, gender, age, station, status, wealth or disability. The restoration of democracy, which is the essence of the Constitution, by holding the general election within 90 days as mandated by Article 48(5) of the Constitution, and allowing no delay on any pretext whatsoever, as were deferred indefinitely in the case of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, despite the clear verdict of the Supreme Court of Pakistan and even more emphatic provisions of the Constitution. 48(5) आइन की clause है और उसके अल्फाज हैं, when the President dissolves the Assembly, he shall appoint a date not later than 90 days, for the election. अब not later than 90 days, ये सिर्फ नहीं है कि within 90 days, ये imperative है, ये ज़्यादा सख्त है, आपको वुकला बताएंगे, ये negative imperative है, इससे मतलब है कोई मफर ही नहीं, फरार ही नहीं, और इन्होंने उसका भी लिहाज और एहतराम नहीं किया. The forthwith release of all lawyers, political cadres and leaders arrested or detained, and a discontinuing of all intimidatory tactics, preventing them from enjoying the fundamental right of freedom and the ability to perform their professional and social obligations. We emphasize that the government in Pakistan needs to prioritize the pain and suffering of the people over the dictates and prescriptions of international money lenders. We emphasize that the government of Pakistan needs to prioritize the pain and suffering of the people over the dictates and prescriptions of international money lenders. We will strive for convening a grand political dialogue amongst all political parties to ensure free and fair impartial elections within 90 days. And to this purpose,
This Pakistan Lawyers Action Committee, formed by the Round Table Conference held at Lahore on 15th April 2023, appreciates the courageous efforts of the Supreme Court Bar Association and its leadership in convening a convention on the 7th of September on the same objectives as are being presented and unfolded now. We support the 7th of the September Convention and call upon all lawyers who can to participate. The Pakistan Lawyers Action Committee, PLAC, demands the authorities to accept the lawyers' demands of 1. The full restoration of and compliance with the Constitution in recognition of the fact that the bills not signed or deemed to have been signed by the President and thus not assented to are not acts of Parliament. To immediately restore the Constitution and full obedience to the law barring the bills not assented to by the President of Pakistan. The recognition that all military courts are incompetent to try civilian citizens of any charge and therefore calls upon the government to discontinue the policy of setting up military courts. It calls upon the Election Commission and the government to hold elections within the mandated 90 days. The right of full and free participation to all political parties, their cadres and leaders on a truly level playing field is also demanded. Irrespective of the leader or the party or the persuasion he may belong to. This is not a forum of any particular one political party, it is a forum for all political parties. The immediate revision of all utility bills and the rationalization of all taxes payable by the people of Pakistan, failing which the Pakistan Lawyers Action Committee will convene an All-Pakistan Lawyers Convention to achieve the above objectives through a non-violent movement in accordance with law and fundamental rights in coordination with the Supreme Court Bar Association, the High Court Bars Associations, the Provincial Bar Associations, and all district bar associations. As there have been several most honorable presidents of the SCBA since 2007 to maintain continuity with the last movement undertaken by the lawyers 2007 to 2009, a peaceful and successful movement, Mr. Aitzaz Ahsan Senior ASC has been requested to preside at the convention in the capacity of the Chairman National Coordination Council, elected for the indefinite tenure of that movement in August 2008. This presently has the signature and endorsement of all our friends here in their various representative capacities also, and their seniority and respect in the bar, starting with Sardar Latif Khan Khosa, who is presiding over this press conference. Now I request it. Sir, it's open for Question. your questions, please. सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने 5 सितंबर को आल पाकिस्तान मुस्लिम कन्वेंशन बुलवा रखा है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार ने 7 सितंबर को बुलवा रखा है, तो फिर ये हुक्ला में वाज़ेह तफरीक नजर आ रही है आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल के तो 22 मेंबरान हैं, उसमें आपको पता ही है जो डिवाइड है।
تو یہ بار ایسوسیشنز جو ہیں بیسیکلی یہ نیومیریکل اسٹرینتھ اور ان کے پاس جو فورس ہے لائرز فورس ہے وہ بار ایسوسیشنز کے پاس ہے. کاؤنسلز کی ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے. سو بنیادی طور پر بار کاؤنسلز ہیں جو موبلائز کرتی ہیں اور پاکستان کی وکلاء کی آواز بن کے سامنے آتی ہیں. لیکن اچھی بات ہے اگر وہ پاکستان بار کاؤنسل کر رہی ہے تو وہ بھی یہ نہیں ہے کہ آئین کے متصادم کوئی بات کر سکتے ہیں. اگر وہ آئین پر عمل داری کو یقینی بنانے کے لیے وہ اس طرف جو ہے مثبت قدم لے کے کال دیتی ہیں تو ہم انہیں بھی خوش آئند کہتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. سو کوئی ایسا تفرقہ نہیں ہے. لیکن بار ایسوسیشنز کی چونکہ نیومیریکل اسٹرینتھ ان کے پاس ہے وکلاء کی تو یہ 7 تاریخ کو جو کی ہے اس لیے ہم نے انہی کے لیے بھرپور انداز میں کال دی ہے. باقی وہ پاکستان بار کونسل اپنے کہیں 20-22 لوگ کرتے ہیں تو یا کم و بیش کرتے ہیں تو ضرور کریں. وہ بھی کبھی آئین کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. یس پلیز. صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر انتخابات 90 دنوں میں نہیں ہوتے تو وکلا تحریک دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیڈ کون کرے گا؟ وکلا تحریک تو ہم نے شروع کر دی ہے. یہی تو آپ کو عرض کیا ہے کہ اگر اس طرح کے ڈریکونین میتھڈ یہ ختم نہ ہوئے, اگر اس طرح سے عوام پر جو مہنگائی کا بم پھینکا گیا ہے اور جس طرح سے ایک کیوس اور افراتفری کی سچویشن آئی ہے, شٹر ڈاؤن ہو رہا ہے, بلز جلائے جا رہے ہیں, پیٹرول کو بڑھایا جا رہا ہے, لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے, یہ بطور ہمارے وکلاء کے آئین پر عمل داری دیکھیں اگر لیڈرلیس موب کی شکل میں اگر اس طرح لوگ نکلیں گے دے ول لنچ ایوری تھنگ سوسائٹی. پولیٹیکل پارٹیز کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو کارکن ورکر موومنٹ ہوتی ہے اس کو چینلائز اور ریگولیٹ کرتے ہیں, ایک مقصدیت دیتے ہیں, اس مقصدیت کے لیے انہیں ریلی کرتے ہیں اور ان کو ڈسپلن اور چینلائز کر کے ہارنس کرتے ہیں. اس میں سوسائٹی کا انٹیکٹ رہتا ہے اور مقصد بھی حل ہو جاتا ہے. جب موب نکلے گا تو وہ تو پھر تباہ کر دے گا, دکانیں لوٹیں گے, آپ کے گھروں کو, ہمارے گھروں کو, گاڑیوں کو, اللہ نہ کرے کہ وہ نوبت آئے. سو اس لیے ہم اس کو اس ایونچویلٹی کو روکنے کے لیے ہم نے یہ شروعات کر دی ہیں. اور جس طرح سے یہ جو ہے 90 دن سے متجاوز کر رہے ہیں, ہم ابھی سے اس تحریک کو ہم پشاور سے شروع کریں گے اور ڈاؤن رائٹ ہم سارے اس پہ جائیں گے. ہم نے صرف یہ 7 تاریخ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ لائرز یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ہو جائے. انشاءاللہ ہفتہ 10 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم سارے ملک میں یہ موومنٹ چلائیں گے. اچھا کھوسا صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ 2007 کی جو وکلا کی تحریک تھی وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تھی, ایک جنرل کے خلاف تھی. یہ تحریک کس کے خلاف ہے؟ نہ تو کوئی ڈکٹیٹر ہے, یہاں پہ نگران حکومت ہے, یہ تحریک کس کے خلاف جو ہے؟ آپ کے اپنے سارے لوگ ہنس پڑے ہیں. یہ اس سے بدتر ہے. چلیں وہ تو کوئی شخص تھا نا سامنے, یہ منی مارشل لا ہے, انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے. دیکھیں اگر آپ آئین کو نہیں مانتے, آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو نہیں مانتے, قانون کو نہیں مانتے, آپ کیئر ٹیکر جو ہے گورنمنٹ لامتناہی سلسلے پہ چلاتے ہیں, آپ ضمانتیں ہوتی ہیں آپ ان کو دوبارہ جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیتے ہیں, تو پھر یہ کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں. مارشل لا نہیں ہے تو کیا ہے؟ سو اس لیے سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے, رول آف لا کے لیے اور ایک آئین کی پر عمل داری کے لیے عدالت کے جو ہے عزت اور وقار کو جو ہے ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ خدا را, اور اس کا 2 ہی ہوگا, میجسٹی آف لا اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اس کو ہم انشور کریں گے اور اس میں سارا احاطہ ہو جاتا ہے. تبھی آپ قانون پر عمل داری کریں گے, تبھی جمہوریت بحال ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ جمہوریت اب تو مسلم لیگ نون بھی کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر فروری میں نہیں کرتے تو پیپلز پارٹی اور ہم ٹرک پر ہوں گے. اور پھر جب سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے شامل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبھی اب سیاسی جماعتوں کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ کوئی ایسے, ضیاء الحق نے کہا تھا مثبت نتائج, تو مثبت نتائج تو ابھی آپ کو نظر آنے نہیں ہیں الیکشنز میں. تو مثبت نتائج چونکہ نہیں آ رہے تو اس لیے یہ اس کو طوالت دیں گے, اور طوالت ظاہر ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو سوٹ نہیں کرتی ہے. ہم نے شروعات کی ہے, ہم سیاسی جماعتوں کو بھی انشاءاللہ قائل کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ہم نما ہوں. یہ بتائیے گا کہ IMF کے وہ معاہدے جن پر تمام سیاسی جماعتوں نے انہوں نے دستخط کیے ہیں, آپ یہ پریس کانفرنس ان معاہدوں کو انڈو کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہماری پریس کانفرنس تو ظاہر ہے کہ انڈو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے.
हम तो हुकूमत को भी जो है उनको भी नहीं कह सकते कि भाई 90 दिनों के बाद आपका कोई मैंडेट नहीं है, आप तो घर जाएं, हमने यूजरपर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लेकिन देखें ये शर्मनाक है कि हम एक 25 करोड़ अवाम, एटॉमिक पावर, दुनिया की छठी बड़ी फौज, हमारे गैरत और हमियत को जिस तरह जलील और रुस्वा कर दिया है कि हम भिखारी बन के दुनिया से एक ट्रांची दे दो। और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब का जो गुजर गए हैं वो कह चुके हैं कि हमारी नाक की लकीरें तक इन्होंने जो है करवाई हैं, और आज भी उसका तसलसल है। माइंड यू, ये कोई चेयर टेकर जो आए हैं ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये उन्हीं का तसलसल आ रहा है, माफ कीजिएगा। तो ये जिस तरीके से कीमतें बढ़ा रहे हैं, आते सारी 20 रुपए उसकी बढ़ाई, अब बिजली के भी बढ़ा दिए जो आप देख रहे हैं, तेल के बढ़ा दिए, गैस के बढ़ा दिए, कीमतें आसमान को छूने लग गई हैं। डॉलर जो है वो 350 पे नहीं मिल रहा आपको, डॉलर जो है आप अफगानिस्तान और इंडिया से भी बदतर हो चुके हैं इस मामले में, बांग्लादेश भी, सारे रीजन के मुल्क। तो जाहिर है कि IMF की आपको किसी ना किसी तरीके से, देखें एक बड़ा सीधा हाल है, आज आप पॉलिटिकल जो है रिकंसिलिएशन करें, आपका 1 करोड़ पाकिस्तानी, 1 करोड़ पाकिस्तानी जो बाहर है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप उसको हक दें वोट का, आप उसको हक दें इलेक्शन लड़ने और हुकूमत बनाने या हुकूमत में आने का, वो आपके सारे कर्जे उतार देंगे, बशर्ते कि उन्हें एतमाद होगा कि आपकी ये हुकूमत जो है ये नुमाइंदा है अवाम की। जब अवाम की नुमाइंदा होगी, जिसमें ओनरशिप अवाम की होगी, और यही आइन की रूह भी यही है कि रियासत है ही आइन की हुक्मरानी, हक हुक्मरानी। अगर रियासत से आइन की हक हुक्मरानी निकाल दें तो आइन है ही नहीं, रियासत ही नहीं है, और उसी की ताबेदारी, वफादारी आइन की, और ताबेदारी वफादारी रियासत की यानी अवाम की, और ताबेदारी आइन की। ये दोनों चीजें नहीं हो रही हैं बदकिस्मती, ये दोनों चीजें आप यकीनी बना दें, मैं कसम से कहता हूं आपको IMF से जान से छुटकारा मिल जाएगा। और पाकिस्तानी जो बाहर बैठा है वो शायद हम सबसे ज्यादा मुहिब वतन है, क्योंकि वो जिस कष्ट से कमाई करके अपने बच्चों की और पाकिस्तान में वापस पैसा भेजता है, वो हमारे लिए बहुत काफी है। आपसे किसी सियासी जमात ने राब्ता किया है इस तहरीक के हवाले से, या आपने किसी सियासी जमात से राब्ता किया? देखें, हम जिस सियासी जमात से मुंसलिक हैं, मैं और दूसरे का मैं खुद वकील हूँ, हमारे सभी के साथ हैं, जमात इस्लामी से भी हमारे राब्ते हैं, सभी से हैं। देखें, हर कोई जो है वो मुतफिक्र है, मैं हर एक को मुहिब वतन कहूँगा। ये हमें रट ख़त्म कर देनी चाहिए। कभी हम कहते हैं कि जी ये दायरा इस्लाम से खारिज है, और कभी कहते हैं ये पाकिस्तान का जो है दुश्मन है। ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी चाहिए। हमें यही चीज़ जो है मिलजुल कर करना पड़ेगा। अगर जो भी हमसे साबका गलतियाँ हुई हैं, सभी से हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सभी से हुई हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान डूब रहा है, खुदारा इसको मत डूबने दें, और इसको मिलकर हम सब ने जो है करना है। आज अगर ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की तरफ ये अज़्म करके करा दें 90 दिन के अंदर, ये मसाइल मैं यकीन से कहता हूँ आपको हल हो सकते हैं। सर, इमरान रियाज के हवाले से आपने अपनी कॉन्फ्रेंस फैसला भी बनाया। इमरान रियाज को जो है, इमरान रियाज जो है वो 110 दिन हो गए हैं, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि वो कहाँ पर हैं, किन लोगों पर हैं, और इसके हवाले से आपका क्या? हमने तो इसमें जिक्र किया इमरान रियाज का, इसमें जिक्र किया है। उनके वालिद साहब मेरे पास आए थे, पिछले हफ्ते ही आए थे, किसी को साथ लेके आए थे, किसी से मैंने बाहर भी बात की थी, आप ही के कोई एक कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ। उन्हें ये इंदिया दिया गया है कि वो जिंदा हैं। मैंने कहा शुक्र है कि जिंदा है, लेकिन बाप को मिलने नहीं दिया जा रहा अभी तक। हमारा तो तकाजा यही रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा होगा, जब पिटीशन चल रही थी एतजाज अहसन और जिसको मैं नुमाइंदगी कर रहा था, उसमें भी बार बार हमने इमरान रियाज का नाम लिया था। तो ये इसलिए में भी हमने कहा ये मिसिंग पर्सन वाला कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। यहां से चौधरी परवेज इलाही साहब को जिन्होंने उठाया, आपके सामने मुंडासे मारे हुए थे, ओ भाई सामने आओ, अगर तुम्हारे पास वारंट है कोई भी रेजिस्ट नहीं करेगा। ये क्या है कि आप उठा के ले जाओ और उसके बाद पता ही नहीं है, बेशुमार वो जो है लापता हैं लोग, मिसिंग पर्सन का। ये बहुत बड़ा इशू है, ये पाकिस्तान के बुनियादी हकूक से जो है मुतसादिम है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और हम आपकी न सिर्फ आपकी जर्नलिस्ट बरादरी के साथ हैं, जिसके साथ भी हो हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं एक चीज अर्ज कर लूं इसमें।
ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں, ہم صرف یہ نہیں کہ حکومت سے, اور یہ کہ حکومت ہماری نگاہ میں عوام کے توقعات پہ پوری نہیں اتر رہی. یہ تو کم از کم ہے, بڑی مدم بات بھی کروں تو یہ, ورنہ تو وہ تو بہت ہی ظلم اور جبر کر رہے ہیں. پر ہماری توقع ہماری عدلیہ سے بھی ہے. اور سپریم کورٹ میں اب 10 دن رہ گئے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریٹائر ہونے میں, 10-12 دن. ہماری یہ ایک لحاظ سے ان سے درخواست ہے کہ 2-3 ایسے کے مقدمات ہیں جو رائپ ہو گئے, جو سنے جا چکے ہیں, جن سے بحث ہو چکی ہے. فوجی عدالتوں کا مثال کے طور پر اس پہ بحث ہو چکی ہے. زیادہ سے زیادہ اٹارنی جنرل نے کوئی آدھا گھنٹہ لینا ہے یا کوئی, سارے ججوں نے ساری بحث سن لی ہے. اسی طرح وہ امینڈمنٹس کا جو پٹیشن ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, یہ ایسے معاملات ہیں جن کو اب چیف جسٹس صاحب کو ادھورا چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. وہ خود کہتے ہیں کہ وہ تمام معاملات جو ہیں ان کے سامنے, جو ان کو وہ نپٹا کے جانا چاہتے ہیں, ان کو بالکل نپٹانا چاہیے. ان کو ہمارے حق میں فیصلہ کرے, ہمارے خلاف کرے, پر فیصلہ کر کے جائیں, بجائے ہم اس کے بعد پھر نئے سرے سے بحث ہو رہی ہو, نئے سرے سے سب کچھ. اس وقت چیف جسٹس پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس نفسا نفسی اور غیر یقینی صورت کو ختم کرنے میں. اور یہ غیر یقینی صورتحال صرف اور صرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اس فیصلے سے, یہ فیصلہ نہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے یا خلاف ہوتا ہے, فوجی عدالتوں کے حق میں یا خلاف, پر اس فیصلے سے ہوگا کہ یہ بینچ بنے, ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا, اور بینچ بنے اور بینچ فیصلہ کرے. آگے یہ قسمت ہے کسی کی کہ کوئی کارنیلیس کے روپ میں ابھرتا ہے, اور کوئی کارنیلیس کے نقش قدم پہ چلتا ہے, اور کوئی کارنیلیس کہلاتا ہے یا کوئی منیر کہلاتا ہے. یہ اپنی اپنی قسمت ہے, اس پہ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے. پر یہ ایک موقع صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ ایک اپنی فائنل اننگز میں, لاسٹ 2 اوورز میں وہ ایک میچ کو جیتیں. یہ موقع قوم ڈیمانڈ کرتی ہے. قوم بہت تذبذب میں ہے فوجی عدالتوں پہ, قوم بہت تذبذب میں ہے ان امینڈمنٹس ترامیم پہ, جو قوانین جن کو ہو سکتا ہے قاضی فائدی صاحب آ کے تسلیم ہی نہ کریں, وہ کہ بینچ ہی نہیں ٹھیک بنے. پر یہ عمر عطا بندیال صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں, عوام توقع رکھتے ہیں کہ اس بے یقینی کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے, اور ان معاملات, ان ایسے کیسز کا حتمی یکسوئی سے فیصلہ کر کے دے جائیں گے. اور ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ وہ کارنیلیس کے قبیلے کے پائے جائیں. وکیل نے خدمات حاصل کی تھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے لیے, بعد میں پھر وڈرا کی, اس پر آپ کی کیا opinion ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں, یہ ذرا سنیے گا, بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ نے پہلے بھی جو وزیر آباد پر حملہ کروایا یا جس نے بھی کیا, تو اس کا شائبہ اور رنگ کیا دیا گیا؟ مذہبی رنگ دیا گیا. اور جس شخص کو بلا کے طوطے کی طرح بیان رٹوایا گیا, اس نے بھی کہا جی یہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں, اور اس لیے میں نے جو ہے وہ جذبے میں آ کے اسلام سے سرشار ہو کر میں نے یہ کیا ہے. یہ پھر عطا تارڑ یا جس نے بھی یہ اتنا لمبا چوڑا بیان دیا ہے, یہ پھر اس نے اکسانے کی کوشش کی ہے, مریم نے بھی, اور جس نے اکسانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی فناٹک اٹھے اور عمران کو قتل کر دے, اور پھر وہ قتل واجب القتل تصور کر کے تو اس کو جو ہے بھینٹ چڑھایا جائے, مذہب کے بھینٹ چڑھا کے تو
پاکستان کو بھی خوش کر دیا جائے اور اس طرح سے جو ہے ایک اپنا مذموم مقاصد کے لیے عمران خان کو لحد میں اتار دیا جائے. شرم آنی چاہیے. اور وہ ایسا لغو جھوٹا الزام لگایا ہے جس کی خود پی ٹی آئی نے تردید کی ہے کہ نہ وہ ہمارا وکیل ہے نہ ہم نے اسے رکھا ہے. یہ کہاں سے مریم اور یہ جو ہے تارڑ عطا لے کر آیا ہے. لیکن آپ تانے بانے دیکھیے گا کہ جب وزیر آباد میں بھی حملہ ہوا تھا تو یہی کہا گیا تھا. اب بھی عمران خان کو یہ شک ہے کہ مجھے قتل کروائیں گے, یہ اٹک جیل میں قتل کروانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. مجھے خود انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئٹہ میں نہ جانا دیا جائے, کوئٹہ میں میرے اوپر جو ہے اس طرح کا کریں گے. تو یہ اس طرح کا انہوں نے ایک بیانیہ بنا کر اب کہ رشدی کو لا کر اور رشدی کے وکیل کو لا کر اور جو ہے اتنا گستاخ رسول بنا کر اور عمران خان کو اسی ذائچے میں یعنی وہ ویب آؤٹ کر کے اور یہ جو ہے ایک مضموم کی ہے تاکہ اگر ہو تو ہم کہیں گے جی یہ مذہبی جنونی تھا, ہم کیا کر سکتے ہیں, اور عوام کی غیظ و غضب سے بچ جائیں گے کہ ایک اور پاپولر لیڈر کو وہ لحد میں اتار دیں گے. تو یہ شرم آنی چاہیے. نہ یہ وکیل ہے عمران خان کا, نہ اس نے انگیج کیا ہے, نہ اس نے جو ہے انہوں نے تردید کی ہے. مجھے خود خان نے کہا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے لے کر آ گئے. تو یہ شرم آنی چاہیے عطا تارڑ کو بھی اور مریم بی بی کو بھی. اس میں میں ایک چیز اعتراض کر دوں. یہ جھوٹا الزام لگانا, اس قسم کا جھوٹا الزام لگانا, یہ ضابطہ یہ تعزیرات پاکستان کے تحت بھی اور بلاسفمی لاز کے تحت بھی ایک خود جرم ہے, اور اس کو وہی سزا ہونی چاہیے جو سزا تجویز وہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اس میں الزام لگا کے جھوٹا الزام لگا کے یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے, یہ چیز پاکستان کی سیاست سے ختم ہونی چاہیے تھی. یہ کہ کسی پہ جھوٹا الزام لگا, اور پاکستان میں ہمارے اتنے لوگ جنونی ہیں کہ ایک بندے کو آپ بس کہہ دیں کہ اس نے پیچھے شروع ہو جائے بھاگنا, چور 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 چور, سارا بازار نکل کے اس کو پکڑ لگ جاتا ہے پیچھے, اور وہ سارے اس کو چور چور کر کے اور مارنا شروع کر, اور کوئی بچانے بھی آئے, کوئی کہے کہ جناب ان کو ذرا پتہ کر لو اس نے کیا کہ نہیں, اس کو بھی مار دیتے ہیں. یہ بھی ساتھی ہے. یہ لنچ مابز ہمارے اس معاشرے میں ہے, اور یہ عطا اللہ تارڑ اور مریم ان لنچ مابز کو اپنے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی پستول اصل میں عطا اللہ تارڑ نے کھینچ کے نکال کے اور عمران خان پہ ایم کیا, اور مریم نے یہ تو آسان معصومانہ انداز میں کہہ دینا کہ جی وہ بڑی ہرزہ سرائی ہوئی ہے, ہمارے دل میں بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ رشدی جیسے لعین ملعون کا جو وکیل ہے اس کو اس نے کر لیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پستول لے کے اور کھڑے ہو کے نشانہ لے کے کھڑے. ہم کسی پولیٹیکل لیڈر پہ ایسا جبر نہیں چاہتے. ہم یہ برملا کہتے ہیں کہ کچھ ایسے شخصیات اور لیڈر ہیں جن کو اگر کچھ ہو گیا, اور میں بڑے امتیاز سے بات کروں گا, بیچ میں کئی ہوں گے آپ کہیں گے اس کو کہا ہے اس کا کیوں نہیں کہا, جن کو کچھ ہو گیا, جن کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو گیا, ان کی موت واقع ہو گئی, تو پاکستان سارا پاگل ہو جائے گا. آدھے پاگل ہوں گے, دوسرے وہ پاگل ان پاگلوں کے خلاف ہوں. ایک خانہ جنگی ہوئے گی, طوائف الملوکی ہوئے گی, ایک انارکی ہوئے گی. وہ کون سے بندے ہیں؟ ایک میاں محمد نواز شریف کو کچھ ہو جاتا ہے, دو مریم بی بی کو کچھ ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ, خدا ان کو خود یہ احساس ہونا چاہیے. ہمارے جیسے تو مارے جا سکتے ہیں, کوئی نہیں, پر اگر مریم کو, نواز شریف کو, چیئرمین بلاول کو, آصف علی زرداری کو, عمران خان کو, ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس قسم کا کوئی اسیسن اور کوئی جنونی مار گیا تو پھر پاکستان میں شاید پاکستان کو بچانا اور اکٹھا رکھنا بھی مشکل ہو جائے. بی بی شہید کے وقت یہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ جب آگ لگی ہوئی تھی, گاڑیاں جل رہی تھی, سارے شاہراہیں بند تھیں, اور
تھانے جل رہے تھے، تحصیلیں جل رہی تھیں، گورنمنٹ بلڈنگ جل رہی تھی، تو آصف زرداری صاحب نے یہ کہا پاکستان کھپے، یعنی پاکستان کو ہم نے رکھنا ہے. جب باہر سندھ میں بالخصوص لگ رہا تھا پاکستان نہ کھپے یہ نعرہ، اس سے امن ہوا. اب کسی نے شاید کہہ بھی نہ سکے پاکستان کھپے. اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس قسم، شاید مولانا فضل الرحمان بھی اس میں اور سراج الحق صاحب بھی اس میں کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں، پر یہ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی، میں ان کے لاکھ مخالف ہوں، کھوسا ان کے لاکھ مخالف ہو کسی کے، پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی ضمانت ہے پاکستان کی، اور اگر ان کو نقصان پہنچا تو یہ عطا اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں سمجھتا بھی نہیں کہ وہ مذاق ہی سمجھتا ہے. اتنی تصویر لے کے آ گیا ملعون کی بھی اور اس کی، اور الزام لگا دیا. یہ کوئی ہنسنے کھیلنے اور لائٹلی لینے کی بات نہیں ہے. یہ زندگیاں انوالوڈ ہیں ان لیڈرز کی، جن میں عمران خان ایک ہے، جن میں چیئرمین بلاول ہے، آصف زرداری ہے، مریم ہے اور نواز شریف ہے اور سراج الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان. اب یہ جیسے میں نے کہا ہم جیسوں کو تو کچھ ہو جائے مر جائے، شور شور تھوڑا سا پڑے گا، لوگ آہو بکا کریں گے اور مارنے والے کو کافر ٹھہرائیں گے. پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. سیاست میں مذہب کو اس طرح ملوث نہیں کرنا چاہیے، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ عمران خان کو ہوا تو یہ ذمہ داری نہیں ہوں گے، یہ ملزم ہوں گے. اور یہ ایک منٹ اگر آپ دیکھیں تو کوئٹہ میں ایک رزاق شر کا قتل ہوتا ہے، جو خود اس کی بیوہ اور فیملی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے جو ہے فیوڈز ہیں، ان کے اپنے خاندانی جو ہے 6 قتل 7 قتل ہو چکے ہیں. اس میں بھی عطا اللہ تارڑ صاحب نے سارے آپ کے چینلز کے پروگرام سارے معطل کر کے ابھی شاید FIR سے پہلے، FIR سے پہلے ابھی ان کو دفن نہیں کیا گیا، اور وہ PS to PM تھے، یعنی یہ شہباز شریف بول رہا